حماس جنگ بندی میں 1 دن کی توسیع، مزید یرغمالی اور قیدی رہا ہونے کا امکان۔ امریکہ کا ایک بھارتی سرکاری عہدیدار پر سکھ رہنما کے قتل کی سازش کا الزام۔ امریکہ کی نصف صدی بعد چاند پر پھر لینڈنگ کی کوشش۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل اور حماس عارضی جنگ بندی معاہدے میں مزید 1 دن کی توسیع پر رضامند ہو گئے ہیں۔ اس دوران مزید یرغمال افراد اور اسرائیلی جیلوں سے فلسطینی قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اسرائیل کی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی کیونکہ جنگ بندی کے معاہدے میں معاونت کرنے والے غزہ میں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ اس کے بدلے اسرائیلی جیلوں سے قیدی رہا کیے جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کا بیان اس وقت سامنے آیا جب چند گھنٹوں میں اسرائیل اور حماس کے درمیان غزہ میں جاری جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے والا تھا۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن نے بدھ کو تصدیق کی کہ غزہ سے حماس کے ہاتھوں ایک اسرائیلی امریکی یرغمالی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ صدر بائیڈن نے صحافیوں کو بتایا کہ 49 سالہ لیت بنین سرحد پار مصر میں محفوظ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے حکام کا خیال ہے کہ 7 یا 8 امریکی قید میں ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے خلاف الزامات ہیں کہ اس نے ایک ممتاز سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتونت سنگھ پنو کے قتل کے لیے بھارت کے ایک سرکاری افسر سے $1 لاکھ کی رقم وصول کی۔ مینہٹن کی وفاقی عدالت نے فرد جرم میں 52 سالہ نکھل گپتا پر کرائے پر قتل کی سازش کے الزامات عائد کیے تھے۔ چیک حکام نے 30 جون کو جمہوریہ چیک میں گپتا کو امریکہ اور جمہوریہ چیک کے درمیان 2 طرفہ حوالگی کے معاہدے کے ذریعے گرفتار کیا اور حراست میں لیا۔ یہ فوری طور پر واضح نہیں ہے کہ اسے کب امریکہ لایا جائے گا۔ فرد جرم میں کہا گیا کہ ایک بھارتی سرکاری ملازم نے گپتا کو گزشتہ مئی میں قتل کی منصوبہ بندی کے لیے بھرتی کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے گپتا کے خلاف الزامات پر براہ راست تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ انتظامیہ کے اہلکاروں نے فوری کارروائی کی ہے۔ صدر بائیڈن نے گروپ آف 20 سمٹ میں یہ معاملہ براہ راست وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ بھی اٹھایا تھا، جس کے بعد بھارتی حکومت نے 18 نومبر کو معاملے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعرات کو تل ابیب میں اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات میں کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی سے فائدہ ہو رہا ہے۔ بلنکن متوقع طور پر جنگ بندی میں مزید توسیع اور مزید یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ 70 کی دہائی میں سابق امریکی صدور رچرڈ نکسن اور جیرلڈ فورڈ کے دور میں امریکہ کی خارجہ پالیسی ترتیب دینے والے سفارتکار ہنری کیسنجر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ کیسنجر کو بطور ایک اسکالر بھی جانا جاتا ہے، جنہیں 1973 میں امن کے نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا۔ قدامت پسند مفکر کیسنجر کو ایک کامیاب سفارتکار کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جنہوں نے امریکہ کے چین سے تعلقات کا آغاز کیا اور سوویت یونین کی پیش قدمی روکی۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے ہنری کیسنجر کو ان کی موت کی خبر کے بعد خراج تحسین پیش کیا۔ چین نے بھی امریکہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ کے چاند پر بھیجے گئے تاریخی اپولو مشن کی کامیابی کی نصف صدی کے بعد امریکہ ایک بار پھر آئندہ برس 25 جنوری کو چاند پر خلائی مشن اتارنے کی کوشش کرے گا۔ امریکی کمپنی ایسٹرو باٹک کے تیار کردہ خلائی جہاز میں امریکی خلائی ادارے ناسا کے آلات ہوں گے اور یہ مشن سے قبل قمری ماحول کا مطالعہ کرے گا۔ ناسا چاند کی سطح پر ایک بیس قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ خلائی مشن انسانوں کی مدد کے بغیر خود مختار طریقے سے چاند پر اترے گا اور کمپنی کے کنٹرول سینٹر سے اس کی نگرانی کی جائے گی۔ رواں برس موسم بہار میں جاپان کے اسٹارٹ اپ آئی اسپیس نے چاند پر اترنے والی پہلی نجی کمپنی بننے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ مشن ایک حادثے کے سبب ختم ہو گیا۔ اسی طرح کی ایک کوشش اسرائیل بھی 2019 میں کر چکا ہے۔ اب تک صرف 4 ملک کامیابی سے چاند پر اترے ہیں، جن میں امریکہ، روس، چین اور حال ہی میں کامیاب مشن کرنے والا بھارت شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔